أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. قائد جمعیت، رہبر امت، سالار قافلہ حریت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، قابل صد احترام محترم جناب رضا ربانی صاحب، چیئرمین سینٹ آف پاکستان السابق، اکابر علماء کرام، طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے جمعیت طلباء اسلام پاکستان کی قیادت کو، صوبوں اور اضلاع کی قیادتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے میرے مرحوم قائد، مفکر اسلام، داعی اسلام مولانا مفتی محمود نور اللہ مرقدہ کے خدمات کو اجاگر کرنے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اتنا بڑا عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ جیسے کہ کہا گیا کہ مفکر اسلام مولانا مفتی محمود بیک وقت ایک قابل مدرس، بیک وقت ایک مفتی اعظم پاکستان، اور اسی طرح قائد حزب اختلاف، قائد قومی اتحاد، اور کیا کیا اوصاف میں حضرت مفتی صاحب کی طرف منسوب کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی صلاحیتیں دی تھی کہ مشکل سے مشکل معاملہ بھی وہ حل فرما دیتے۔ مجھے چونکہ اسٹیٹ سیکرٹری نے فرمایا کہ آپ نے انتہائی مختصر بات کرنی ہے، تو میں چونکہ لمبی بات کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ مفتی صاحب ہم سب کے قائد ہیں، مگر جتنی میری ذمہ داری بنتی ہے کہ مفتی صاحب کے افکار کو، مفتی صاحب کے کردار کو اجاگر کروں، آپ کے سامنے رکھوں، مگر آپ سب منتظر ہیں کہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کو سنیں۔ اس لیے میں صرف آئین کی بات کرتا ہوں، جیسے کہ یہاں آئین کی بات کی گئی۔ یہ تو سب تسلیم کرتے ہیں، ربانی صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمارا آئین اسلامی ہے۔ تو یہ آئین اسلامی کیسے بنا؟ بھٹو صاحب مرحوم، میں اسے شہید بھی کہتا ہوں۔ بھٹو صاحب سوشلسٹ تھے، پیپلز پارٹی نے سوشلزم کے نام پہ ووٹ حاصل کیا۔ خان عبدالولی خان، میر غوث بخش بزنجو، جی ایم سید، یہ سوشلسٹ تھے، یہ نیشنلسٹ تھے۔ نیشنلزم کے نام پہ ووٹ مانگا اور حاصل کیا۔ ایک جمعیت علماء اسلام تھی جس نے اسلام کے نام پہ ووٹ مانگا، اور جب انتخابات ہوئے تو ہمارے
ٹوٹل 8 ممبر تھے، 7 ممبر تھے جمعیت علماء اسلام کے، 8 ممبر تھے، اور دینی جماعتوں کو ملا کے 12 13 14 ممبر بنتے تھے۔ 73 میں جب آئین سازی کا مرحلہ آیا، کیونکہ 1947 سے لے کر 73 تک ہماری مملکت بے آئین تھی، ہر کے آمد عمارت نو ساخت، جنرل ایوب کے اپنے فرامین تھے، یحییٰ آیا تو اس نے ایک عبوری آئین بنا دیا۔ مطلب ہر ایک حکمران کے آنے سے ہمارے آئین تبدیل ہوتے رہے۔ 73 کا آئین جس ماحول میں بنا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کی صورت میں الگ اور عجیب حالات تھے یہاں، ان حالات میں 73 کا آئین بنتا ہے، جسے آج بھی ہم اسلامی آئین کہتے ہیں۔ تو حضرت مفتی صاحب، علامہ شاہ احمد نورانی صاحب، جو بھی حضرات اس وقت پارلیمنٹ میں تھے، ان سب کی کوششوں سے سوشلسٹ حضرات کو بھی اس بات پہ قائل کیا گیا، نیشنلسٹ حضرات کو بھی اس بات پہ قائل کیا گیا، اور آئین میں جو قرارداد مقاصد پاکستان، وہ تمام چیزیں اس میں شامل کی گئی، اور یہاں تک کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا۔ 62 اور 63 کی بات ہوئی تو 62 63 میں پتہ نہیں اس حاکم نثار کو عمران میں کیا چیز نظر آئی جو اسے صادق بھی کہا اور امین بھی کہا، اور میں تو کہتا ہوں کہ آج تک آئین کے ان شقوں پر عمل درآمد معطل ہے، اور آئین میں لکھا ہے کہ صوم و صلاۃ کا پابند ہو اور گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو۔ اب اگر آپ عمران کا جائزہ لیں تو ماشاءاللہ نماز کے بھی بڑے پابند ہیں، تہجد گزار ہے، اور زنا اور دوسری چیزوں سے بھی بہت دور ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ عدت کے اندر شادیاں کرے کوئی بات نہیں ہے، صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ تو اس آئین کو بنانے میں مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کا کردار ہے، اور آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر کل جمعیت اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوتی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں، تو ہمیں باہر سے کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی آئین کو سامنے رکھ کر اس ریاست کو اسلامی فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں۔ آخری بات، ہم نے ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا۔ آج بھی کہیں نعرے لگتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اسی مقصد کو سامنے رکھ کر ہندوستان کے کونے کونے سے لوگوں نے ہجرت کی، آگ اور خون کے دریا عبور کیے، فیملیاں تقسیم ہوئیں، گھر چھوڑے لوگوں نے، اپنی دکانیں چھوڑی، درگاہیں چھوڑی، زمینداری چھوڑی، کچھ بھائی ادھر رہ گئے، کچھ ادھر آ گئے، اس لیے کہ پاکستان بن رہا ہے، وہاں خلافت راشدہ کا نظام ہوگا، اور خلافت راشدہ کے نظام میں بہت
چیزیں ہیں انسانیت کے لیے. انسان تو کیا خلافت راشدہ جو ہے وہ کتے کے بھوک کو بھی برداشت نہیں کرتے. لو بات الکلب جوعا علی شط الفرات لکان عمر مسئولا عنہ یوم القیامہ. دریا کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائے گا تو خلیفہ وقت سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ یہ کتا آپ کی حکومت میں کیسے بھوک سے مرا. تو ایسی حکومت، ایسا نظام پاکستان میں بننے جا رہا ہے. تو بھائی تقسیم ہوئے، جائیدادوں کو چھوڑا، مسجدیں چھوڑی، یہاں پہنچے. 75 سال 76 سال پاکستان کو ہو گیا. اسلام آیا، شریعت آئی. میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے، اسلام آیا، شریعت آئی، قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں؟ نہیں. چلو اسلام نہیں آیا. رضا ربانی صاحب کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اسلام نہیں آیا، ہم بھی خاموش ہو گئے. چلو جمہوریت، کیا 70-75 سال سے آپ کے ملک میں جمہوریت ہے؟ لوگوں کو جمہوری نظام کے تحت حقوق میسر ہے؟ اچھا، اگر جمہوریت بھی یہاں ناکام ہو، اسلام کو تو آزمایا نہیں گیا، تو پھر تیسرا نعرہ کون سا ہوگا؟ ایسا پرکشش نعرہ وہ کیسا ہوگا، کون سا ہوگا کہ پوری قوم اس نعرے کے پیچھے لگ جائے. یہ جو ریاست مدینہ کی بات کی گئی وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. تو خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قومیتیں جو ملک میں بستی ہیں وہ کہیں گی جی اسلام پہ آپ نے ہمیں نہیں دیا، آپ نے ہمیں شریعت نہیں دی، قرآن و سنت کے مطابق قوانین نہیں دیے. کہاں گئی آپ کی جمہوریت؟ انسانی حقوق کے علمبردار تم بنے، ہمیں حقوق میسر نہیں ہوئے. تو کہیں وہ تیسرا نعرہ خود نہ لگائیں. بہرکیف ایسے حالات میں ہمارا ملک چل رہا ہے. ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ ملک کا کیا بنے گا. میں کبھی مذاق میں کہتا ہوں کہ بس ہماری ملک کی بنیاد اس طرح رکھی گئی، لہٰذا ہمارا ملک بس اسی طرح ہی چلتا رہے گا جب تک چل سکے. تو اس لیے میرے نوجوانوں، اور ایک بات جو میں بھول رہا تھا وہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران کہتا ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں جنہیں وہ یوتھیا کہتے ہیں، یوتھ کہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ بنے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور یہ جو یوتھ میرے سامنے ہے، پاکستان کے کونے کونے سے آئے ہیں، یہ ایک طرح سے یوتھ کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں بیٹھے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جن مقاصد کی بنیاد پر، جس نعرے کی بنیاد پر یہ پاکستان بنا، ہم وہ چاہتے ہیں. ہم اس ریاست کو اسلامی فلاحی ریاست چاہتے ہیں. تم کہتے ہو کہ ہم اس کو سیکولر ریاست بنانا چاہتے ہیں. تو پھر میں اپنے نوجوان کو کیا دوں، کیا کروں؟ اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف دے دوں، اس کو کہوں تم مزاحمت کرو، تم پہاڑوں پہ چلے جاؤ، جبکہ میرے قائد اب تک نوجوانوں کو قابو میں رکھا ہوا ہے اور ان کو کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف نے عدم تشدد کا فلسفہ دیا ہے، ہمیں اس پر چلنا ہے. مگر یہ ایک سوال ہے اپنی جگہ پہ کہ لاکھوں کروڑوں نوجوان جو جمعیت علماء اسلام سے وابستہ ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ اب اس نعرے کو عملی جامہ پہنانا چاہیے. کیا آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بنے، آئین پر عمل درآمد ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ